اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورہ شمس۔ ترجمہ ہے: قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے بہت اچھا بنایا ہے، اس کے بعد اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اس پر الہام کیا۔ جس کسی نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور جس کسی نے اسے آلودہ کیا یقیناً گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ کمال کی خواہش انسان کی فطرت ہے۔ تزکیہ نفس کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور سورہ شمس کی ابتدائی آیات سے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان آیات شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا نفس ترقی اور تکامل کی قدرت بھی رکھتا ہے اور سقوط اور زوال کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اگر اس کا تزکیہ کیا گیا ہو تو ترقی پا کر پھلدار ہوتا ہے، اور اگر برا بنا دیا گیا ہو تو سستی اور کمزوری کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام انسان فطری طور پر کمال کے طالب ہوتے ہیں، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، اچھائی کی طرف ایک اٹریکشن رکھی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جسمانی عیب کو پسند کرتا ہو۔ ہر انسان فطری طور پر یہی چاہتا ہے کہ روز بروز ترقی کرتا چلا جائے اور کامل تر ہو جائے، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں اوپر سے اوپر جانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو چاہتا ہو کہ اس کی ترقی رک جائے، یا گزشتہ دن آنے والے دن میں اس کی حالت بدتر ہو جائے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ اس کی ترقی اور کمال کے مرتبے کو حاصل کرنے کا امکان موجود ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ترقی اور تکامل کی یہ آرزو اور محبت ایک ایسا نیچرل عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، اور یہ خدا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ محبت انسان کے اندر موجود نہ ہوتی تو ہم بے حس و حرکت ہو کر ایک کونے میں بیٹھے ہوتے اور کبھی حرکت ہی نہیں کرتے۔ یہ کمال کی طرف رجحان اور انٹرسٹ ہے کہ ہماری جو گاڑی موو کر رہی ہے وہ بہتر کی کوشش اور تلاش میں رہتی ہے۔ جس طرح کے علم کی مثال آپ کو دی جائے گی، علم بھی انہی راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو کہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ سب جانتے ہیں اور کوئی ایک بھی انکار نہیں کر سکتا کہ علم کمال ہے اور جہالت بدی اور خامی ہے۔ اسی دلیل کی وجہ سے سارے لوگ فطری طور پر نیچرلی علم کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں ہر روز کوئی نئی چیز سیکھیں تاکہ بہت سی چیزیں ان پر واضح اور روشن ہو جائیں۔ کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ نادانی اور لا علمی اس کے حساب کتاب میں آئے اور اس کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ اس سے برعکس جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی علم کی مثال۔ دوسری مثال سعادت اور نیک بختی کی لے لیتے ہیں۔ تمام انسان فطری طور پر خوشی کے طلبگار ہیں۔ کوئی ایک شخص زمانے میں ایسا نہیں جو غمی اور بدبختی کو پسند کرتا ہو۔ کوئی انسان درد، تکلیف، مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے آمادہ نہیں۔ وہ چیز جس کے پیچھے فطری طور پر انسان رہتا ہے وہ خوشی، لذت، آرام، آسائش اور راحت ہے، جسے ایک لفظ میں سعادت کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قدرت بھی ہے کہ انسان قدرت کو بھی پسند کرتا ہے، ناتوانی کو نہیں پسند کرتا، کمزوری کو نہیں پسند کرتا، بے ہمتی کو نہیں پسند کرتا۔
ان مثالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کے اندر کمال کی طرف بڑھنے کی چاہت رکھی ہے تو دوسری طرف کمال کے راستے کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے اندر ودیت کر دی ہے۔ خداوند کریم کا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ اپنے ارادے سے کمال کے راستے کو طے کرے۔ اسی وجہ سے ایسی محبت اور جذبہ کمال کو اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ البتہ جب انسان عمل کے راستے میں آتا ہے، عمل کے میدان میں آتا ہے، تو کبھی کبھی انسان کمال کے راستے کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں غلطی کر دیتا ہے۔ اس قسم کی غلطی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ عقل اس سلسلے میں ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے، اس کے بعد وحی کی مدد کے بغیر راستہ کسی منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو زندگی کا صحیح راستہ بتائیں۔ اب اس ساری بحث کے بعد تھوڑا سا کنکلوژن کہ انسان کا اصلی اور آخری کمال کیا ہے۔ کچھ مثالیں دی گئی علم کے بارے میں، قدرت کے بارے میں، خوش بختی اور سعادت کے بارے میں، لیکن اصل کمال کیا ہے؟ کس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا وجود حقیقتاً کامل ہو چکا ہے؟ جیسے کہ پچھلے گفتگو میں بھی اشارہ کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کمال قرب خدا میں ہے۔ قرب الہی انسان کے کمال کی انتہا ہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء نے اپنے پیروکاروں کو دی ہے، اور اس کو فطری امر بھی، یعنی ایک نیچرل پروسیس بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک آپ کے سامنے روایت بیان کی جائے گی کہ اگر ہم قرب الہی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جو کہ کمال کی انتہا ہے، تو اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 252 روایت 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص ہمارے دوستوں میں سے کسی کی بے حرمتی کرتا ہے اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور میرے نزدیک کوئی میرا بندہ نہیں بن سکتا جب تک محبوب ترین اعمال کو انجام نہیں دے گا کہ جن کو میں نے اس پر واجب کیا ہے، اور وہ مستحبات کے انجام دینے سے اس قدر میرے نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں۔ بس جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ انتہائی بلند اور عجیب تعبیریں ہیں۔ آپ سوچئے ذرا کہ خدا اپنے بندے کا کان، آنکھ، زبان اور ہاتھ بن جائے۔ خدا کس طرح کسی انسان کی کان، آنکھ بنا جا سکتا ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ جب انسان بات کرے تو یہ کہا جائے کہ یہ شخص بات نہیں کر رہا بلکہ بات کرنے والا خدا ہے، کہ جس نے بات کرنے کے لیے اس کی زبان کھلوائی ہے۔ انتہائی بلند تعبیریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين.